يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم قوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کی پربرکت تاریخ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس بابرکت تاریخ کی مبارکباد کو امام وقت کی خدمت میں صلوات کے سائے میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مختصر تھا خطبہ جمعہ اور اس کے لیے میں نے جو آیت کا فقرہ منتخب کیا ہے بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے اور عام طور پر لوگ اس سے واقف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تمہارے درمیان زیادہ کرامت، شرافت اور عزت والا اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جو تمہارے درمیان سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. دو چار باتوں کی طرف توجہ رکھے گا انشاءاللہ. اسی کے ضمن میں خطبہ بیان ہوگا اور ختم دعا. پہلی منزل میں پروردگار عالم نے تقوی کے معیار کی گفتگو کی ہے کہ تقوی اس کا معیار کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، تقوی اختیار کرنے والے کو ملے گا کیا. عام طور پر لوگ پہلے کام کرواتے ہیں پھر جزائے اور سزا کی بات کرتے ہیں، رزلٹ کی بات کرتے ہیں، نتیجے کی بات کرتے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے پہلی ہی منزل میں بتا دیا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے کرامت اور شرافت کا تمغہ ملے گا، بشرط یہ کہ تقوی لے کر آنا ہے. اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہیں عزت اور شرافت اور کرامت مل جائے گی. سب سے زیادہ جو اللہ کی نگاہ میں با کرامت شخص ہے وہ سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے. یعنی اگر خدا کی نگاہ میں بلند ترین مراتب حاصل کرنے کی خواہش ہے تو اس کے لیے تقوی کا معیار بھی بلند کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قیمت تھوڑی سی ادا کی ہو اور اس کے مقابلے میں جو چیز مل رہی ہو وہ زیادہ نصیب ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کرنسی جو استعمال کی ہے اس کی ویلو کم تھی اور زیادہ ویلو والی چیز کو ہم چاہ رہے ہوں. نہیں، جیسی چیز ہے ویسا ہی پروردگار کی خدمت میں اس کا جو قیمت کہہ لیجئے، اس کی جو ویلو ہے اسے ادا کرنا ہوگی. ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح اور روشن ہو جائے. پروردگار عالم نے رسالت مآب کو بلند ترین مراتب عطا کیے. قیمتیں کیا کیا دینی پڑی؟ دیکھیے، جتنا بلند مرتبہ نبی کو پوری کائنات میں خدا نے عطا کیا ہے اس کے مقابلے میں پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد وآلہ جو تقاضا کیا ہے اس مرتبے اور اس عظمت کے عوض وہ بھی عام نہیں ہے. کیا جہاں پر ابھی ذرا سا میں اگر مثال دے دوں، میری اپنی مثال دے دوں، حالانکہ ہمارے عزیز موجود ہیں ان کی مثال زیادہ مناسب ہوتی، لیکن ابھی بیان کرنے کے اعتبار سے میں اپنی ہی مثال عرض کروں کہ میں تھوڑا سا چند سال مدرسے کی زندگی گزار لیا ہوں اور اس کے بعد ایک ایسا مرتبہ تھوڑا سا حاصل ہوا ہے، وہ اللہ اور میں جانتا ہوں کہ کس عنوان سے ہے، کس بلندی پر ہے. لیکن جو مرتبہ عوام کی نظر میں آیا ہے کہ بھائی آپ عام انسان نہیں ہیں، یہ مولانا ہو گئے، تو ذرا سی ترچھی نظر بھی ہم کو برداشت نہیں ہوتی ہے. پھر
تھوڑا سا اگر کوئی مزاح جو کر رہا ہے، مذاق جو کر رہا ہے، اس کے اندر ذرا سا لب و لہجہ بھی اگر چینج کر دیا تو بھائی مولانا ہوں، میں خطیب ہوں، مجلس پڑھتا ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، اتنا وقت گزارا ہے، مزاج پر گراں گزرنے لگتا ہے ذرا سے میں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ دنیا میں پروردگار عالم نے مظہر علم بنایا نبی کو، مظہر کرامت بنایا نبی کو، مظہر سخاوت بنایا نبی کو، مظہر کرامت بنایا نبی کو، مظہر نبوت بنایا نبی کو، رسالت کا عہدہ نبی کے پاس، نبوت کا عہدہ نبی کے پاس، قرآن جیسی عظیم کتاب نبی کے لیے۔ اب ذرا سوچے، اتنے مرتبے ہونے کے بعد اگر کوئی سر پہ کوڑا اور کرکٹ ڈالے، کتنا مزاج بگڑنا چاہیے تھا، نہ جانے کس طرح سے طوفان ہو جانا چاہیے تھا۔ کہا یہ معاملہ جو سامنے آیا کہ اس میں نبی نے جو ری ایکشن جو دیا ہے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی، وہ والا دیا ہے۔ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہونا چاہیے، یہاں پر تو پتہ چلا اینٹ کا جواب پھولوں سے دیا جا رہا ہے۔ بس یہی ہے کردار محمدی، وہ نہیں جانتے کہ تم کیا ہو، تم تو جانتے ہو نا تم کیا ہو۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہ وہ مراتب ہے جس کے اوپر غور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اکثر یہ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ رہا، وہ نہیں سمجھ رہا، وہ نہیں سمجھ رہا۔ کب تک چاہو گے وہ سمجھے؟ خود اپنے آپ کو سمجھ لو، تم کیا ہو، تم تو پہچانتے ہو نا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جہاں پر جتنی بھی توحید اور معرفت الہی کی باتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ملتی ہے، ان میں سب سے سر فہرست جس جملے اور حدیث کو رکھا جاتا ہے وہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پہچان لیا، اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی معرفت خداوندی معاشرے کو دیکھ کر حاصل نہیں کی جاتی ہے، اپنے آپ کو دیکھ کر حاصل کی جاتی ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا وہ سمجھ لیں کہ اس نے اپنے پروردگار عالم کو سمجھ لیا۔ اور جو پروردگار عالم تک نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ صرف پروردگار سے دور نہیں ہے، خود اپنے آپ سے بھی دور ہے۔ اور جتنا نزدیک انسان اپنے آپ سے ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ وہ نزدیکی نہیں ہوتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ آج کی جو بابرکت تاریخ ہے اس کو اگر میں ذرا سا ریلیٹڈ کرنا چاہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ والی آیت سے، تو آپ دیکھیے گا مرتبہ نبی کو جو کچھ دیا پروردگار عالم نے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مرتبہ جو بی بی دو عالم صلوات اللہ علیہا کے لیے رکھا ہے، وہ کس طرح کا مرتبہ تھا؟ کیا یہ ممکن تھا جو ہم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی جگہ، ایسا علاقہ کہ جہاں پر لڑکیوں کا، بچیوں کا پیدا ہونا ہی ایک بے عزتی سمجھا جا رہا ہو، یہ سمجھا جا رہا ہو کہ ہماری تو عزت پامال ہو گئی، بچی کا اس دنیا میں آنا۔ قرآن کی آیت میں الفاظ ہے، لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے یہاں پر اولاد ذکور پیدا ہو جائے، لڑکے پیدا ہو جائے، تو ان کے چہرے خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اس طرح کے الفاظ جو کوڈ کیے ہیں قرآن میں پروردگار عالم نے، ایسے ماحول میں ایک نبی کا اپنی بیٹی کے سامنے احترام کی خاطر اٹھنا یہ بتاتا ہے کہ دنیا والے مخلوق خدا کو ننگ و عار سمجھے۔ میں آیا ہی ہوں اسی لیے تاکہ بتا سکوں کہ میرا جو معیار ہے وہ لوگوں کا معیار نہیں ہے، خدا کا معیار ہے۔ اب اگر یہاں سے میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں، دینی مسائل میں، مذہبی مسائل میں، مکتب اہل بیت میں خاص طور سے جس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کی طرف نگاہ کر کے دینی معیار طے نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے پروردگار کو نگاہ میں رکھ کے دینی معیار کو طے کرنا ہے۔
اب دینی اعتبار سے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، میں نہیں کہتا یہاں ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے ٹچ میں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بڑے شہروں میں جانا آنا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے جگہ کے مومنین سے آپ کے تعلقات اور رشتہ داری نہیں ہیں، تو سننے میں آتا ہے خاص طور سے، وہ جو سننے میں آتا ہے اس اعتبار سے ہم معاشرے کو 3 الگ الگ حصے میں بانٹ سکتے ہیں۔ یہ میرا ایک صرف تجزیہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے، میں تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں۔ معاشرے میں جو فکر عام ہے لوگوں کے درمیان وہ 3 طرح سے، ایک یہ کہ جو اچھا کام ہے اسے کرنا ہے، ایک وہ معیار ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے ہمیں روکنا ہے، اچھے اور برے سے مطلب نہیں ہے ان کا، کرنے والا وہ ہے نا، بس روکنا ہے، اچھا وہ کر رہے ہیں روکنا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈپلومیٹک ہوتے ہیں، اگر اپنا فائدہ ہے تو ہونے دیجیے، اور اگر ہمارا فائدہ نہیں ہے تو کیوں ہو، تو پتہ چلا یہ مطلبی والا معاملہ ہے، ایک کھلم کھلا اگینسٹ میں ہے، ایک ببانگ دوہل فیور میں ہے، اور ایک وہ ہے جو ڈپلومیٹک ہے، جس طرف کا پلڑا بھاری نظر آ جائے یا جس میں اپنا مطلب نظر آ جائے، پھر وہی ہمارے لیے علیہ السلام ہے، باقی تو لعنت اللہ ہو جائیں گے، ہے نا، ذرا توجہ رکھیے گا۔ تو یہ جو 3 طریقے کے معاملے ہیں اس کو اگر سمجھنا ہے تو ایک مثال میں آپ کو دوں، اور وہ واقعہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو یقیناً وہ نتیجہ بھی آپ کے ذہن تک منتقل ہو جائے گا، اور آپ کو وہ نتیجہ زندگی میں بہت کام آئے گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے، میں آگے اللہ عزیزان محترم، واقعہ ایسا ہے جو کہیں نہ کہیں آپ نے ہو سکتا ہے کہ سنا ہو۔ ایک شکاری جنگل گیا شکار کرنے، جب وہ شکار کرنے کے لیے جنگل پہنچا تو کچھ دیر میں اسے پتا چلا کہ جنگل میں بڑی خطرناک آگ لگ گئی ہے۔ وہ شکاری اپنی جان بچا کے جنگل سے بھاگا اور باہر آ گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس جنگل میں موجود جانور، چرند پرند، جتنے پرندے تھے، جو بھی ذی روح حیات رکھنے والی اس وقت مخلوقات اس جنگل میں موجود تھی، وہ سب کے سب بھاگے۔ یہ بھی کافی حیران و پریشان کہ شکار کے لیے آیا تھا، آگ لگی ہوئی ہے، تو بھاگا، گھبراہٹ تھی تو سوچا ذرا سستا لیا جائے، تو جنگل کے باہر ایک کنارے ایک چھوٹے سے ٹیکڑے سے کہہ لیجئے، ٹیلے سے کہہ لیجئے، ٹیک لگا کر ذرا سا بیٹھ گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ جنگل سے سارے جانور بھاگ رہے ہیں اور بھاگ بھی گئے ہیں، وہیں پر ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جو اس جنگل کے باہر ایک چھوٹے سے تالاب سے پانی اپنی چونچ میں لے لے کے آ رہی ہے اور جنگل کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر ڈال رہی ہے۔ چڑیا کتنی بڑی ہے؟ 1 بالشت سے زیادہ تو عام طور پہ نہیں ہوتی ہے، چلیے 1 فٹ کی سمجھ لیجیے مثال کے طور پر، اس سے بڑی چڑیا بولتے ہی نہیں ہے اگر 1 فٹ تک کے پہنچ گئی تو، ہے نا، پھر بھی میں سپوز فرض کر لیجیے۔ چڑیا کی حیثیت کتنی، پھر اس کا سر کتنا، اس سر میں لگی ہوئی چونچ کتنی، اس چونچ کے اندر پانی کتنا آئے گا جناب؟ 1 قطرہ تو آپ بول رہے ہیں، اس کے اعتبار سے کیا ہے، غور کریں اس کے اوپر۔ وہ مخلوق اتنی چھوٹی، اس کی چونچ اور بھی چھوٹی، اس کے باوجود بھی وہ تالاب سے اپنی چونچ میں پانی لا رہی ہے اور بھڑکتے ہوئے جنگل کی آگ کے اوپر ڈال رہی ہے۔ مسلسل کئی مرتبہ جب یہ ہوا تو یہ شکارچی کو رہا نہیں گیا، اس شکارچی نے اس چڑیا کو مخاطب کر کے کہا، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ کہا جو مجھے کرنا چاہیے وہ کر رہی ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں سوچ رہی ہوں یہاں سے جو تالاب سے پانی لے کے جاؤں اور وہ جو جنگل کی آگ بھڑک رہی ہے اس کے اوپر ڈالوں۔ تو ہنسنے لگا، کہنے لگا تیرے اتنی سی چونچ میں کتنا پانی آ جائے گا، کیا وہ آگ بجھا پائے گی؟ چڑیا نے کہا میں بھی اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ میرے 1 قطرے پانی ڈالنے سے تو آگ بجھنے والی نہیں ہے،
لیکن جب بھی جنگل کے جلنے کی تاریخ اور ہسٹری اور اتہاس لکھا جائے گا، مجھے بھاگنے والوں میں نہیں بجھانے والوں میں لکھا جائے گا۔ جب بھی اس کا اتہاس لکھا جائے گا، جب بھی اس کی تاریخ رقم کی جائے گی، مجھے آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا، بھاگنے والوں میں۔ اب آئیے معاشرے میں دیکھیے، کہیں پر بے دینی کی آگ لگی ہے، کہیں پر جھوٹ کا بازار گرم ہے، کہیں غیبت سر عام ہو رہی ہے، کہیں پر عزت پامال کی جا رہی ہے، کہیں پر رشتہ داریوں کو لگدمال کیا جا رہا ہے، کہیں پر اپنوں کو ستایا جا رہا ہے، کہیں پر غیروں کو غیروں کی طرح ٹریٹ کر کے اپنے سے دور کیا جا رہا ہے، اپنا مال تو اپنا مال غیروں کا بھی لوٹا جا رہا ہے، نہ جانے کتنی طرح کی معاشرے میں آگ لگی ہے۔ بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے مشکلیں ہیں، کیونکہ اپنے ہی بغل میں بیٹھنے والا ہمارا دشمن ہوا چلا ہے۔ کاروبار کے لیے مسائل ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو لا کر ہمارے سامنے کاروبار کے اعتبار سے کھڑا کر دیتے ہیں، یا ہم سے کہہ لیجئے قرضے کے طور پر یا ادھاری کے طور پر کاروبار سے ان کی میا محبت دکھا کے نکال لیتے ہیں، بعد میں ہنستے ہیں، دیکھا جو ہم نہیں کر سکے ان سے کروا لیا۔ یہ سب معاشرے میں کیا لگی ہے؟ آگ لگی ہے، جاہلیت والی آگ۔ جہالت نہیں کہہ رہا ہوں، جہالت کا علاج ممکن ہے، جاہلیت کا علاج ممکن نہیں ہے۔ مجھے موقع نہیں ملے گا اس وقت، اس سفر کے دوران مجھے معلوم ہے کہ میں وہ ٹاپک چھیڑوں، لیکن ایک نقطہ آپ کو دیے جا رہا ہوں۔ سرزمین عرب میں جب رسالت مآب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اعلان نبوت ہوا ہے، وہ والا دور جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، جہالت کا دور نہیں کہا جاتا ہے۔ فرق ہے، جہالت یعنی نہیں جانتے ہیں، اور نہیں جانتے ہیں تو سکھانا پڑے گا۔ جاہلیت جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرنا ہے، پتہ ہے حق کیا ہے، پتہ ہے صحیح کیا ہے، پتہ ہے غلط کیا ہے، پتہ ہے جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، مگر ہمیں تو وہ کرنا ہے جو ہماری مرضی۔ تو نبی اکرم کا جاہلوں کے درمیان وجود نہیں ہوا، جاہلیت رکھنے والوں کے درمیان، ورنہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے اور اتنے عمدہ عمدہ کلام کہنے والے اور اس طرح کے ایک بڑے سامراج کو چلانے والے کیسے تھے؟ یہ سارے مسائل اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جاہلیت کا بازار گرم ہے، آگ لگی ہوئی ہے، پتہ ہے کیا صحیح کیا غلط ہے، مگر نہیں، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اب اس میں جب بات کی جاتی ہے، میری اپنی بات لے لیجئے، میں کسی اور کو کیوں کہوں جناب؟ مجھ سے کہا جائے گا جناب آپ دیکھیے کیا حالت ہے، میں کیا کروں، میرا کہاں بس چلتا ہے، میرے بولنے سے کیا ہو جائے گا، میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں نا، وہ چڑیا سے سبق لیجئے، آپ کے کرنے سے بدلاؤ آئے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب بھی بگڑے ہوئے معاشرے کی تاریخ لکھی جائے تو آپ کو بگڑے والوں میں نہیں رکھا جائے، سدھارنے والوں میں رکھا جائے۔ جس طرف دھارا چلا ہے دریا کا اسی طرف اگر بہہ چلے تو کیا کمال ہے، نہ دھاروں کو موڑ سکو اپنے آپ کو تو روک لو۔ وہ اور بات ہے کہ ہم دھاروں کو موڑیں، اس کے لیے بہت کچھ قربانیاں دینی ہوتی ہے، ہمتیں جٹانی پڑتی ہیں، وہ نیت میں خلوص چاہیے، مگر کم سے کم اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں کہ ہمیں بگڑے لوگوں میں نہ لکھا جائے۔ اتنا بھی اگر ہم معاشرے میں کام کر لیں۔ اسی لیے میں اکثر یہ جملہ جہاں کہیں بھی خطبات جمعہ یا ایسے اعتبار سے درس اور تدریس یا کلاس میں بیان کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ جملہ کہتا ہوں، جناب اچھوں کی تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ کیا؟ غور سے سنیے گا، یہ ہمارے بچوں اور جوانوں کے لیے خاص ہے۔ کیا؟ اچھوں کی تلاش کرنا چھوڑ دیں، خود اچھے بن جائیے تاکہ کسی کی تلاش مکمل ہو جائے۔ وہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، نہیں جناب، اچھوں کی تلاش بند کریں،
چھوڑ دیں، خود اچھے ہو جائیں تاکہ کسی کی تلاش مکمل ہو جائے، اور ہمیشہ شروعات اپنے سے ہونی چاہیے۔ اما جب معرفت کی منزل میں مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ سے شروعات کرو، تو ہدایت کی منزل میں اپنے آپ سے ہی شروعات ہونی چاہیے۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے تیری عظمت کا، تجھے واسطہ ہے تیری قدرت کا، تجھے واسطہ ہے تیری رزاقیت کا، شیان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مومنین کرام میں جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے اسباب مہیا فرما، جو روزگار سے ان کے رزق روزی میں برکت و ترقی عنایت فرما، جو مومنین بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک توفیق مرحمت فرما۔ پروردگارہ ہمیں دین اسلام سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے اور دوسروں تک دین اسلام کے پیغام پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگارہ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، محبت اہل بیت کے ساتھ مودت اہل بیت کو نبھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ وارث کربلا، وارث اہل بیت، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ان کے آوان و انصار میں شریک ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔